ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخ وصال کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا یا آپ سے غلط عقیدت رکھنا یہ بد مذہبی ہے اور گمراہی ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھلائی والے ہیں، اصلاح والے ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں. جب بھی ان صحابہ کا ذکر کیا جائے تو بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور پھر ان صحابہ کا کیا کہنا جن کے نام لے کر کے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں فرمائیں. ان صحابہ میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کا نام لے کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے سے، ان پر برا کامنٹ کرنے سے اور برے الفاظ نکالنے سے منع فرمایا ہے. اب یہ قرآن مقدس کی جس آیت کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے 27ویں پارے کی سورۃ الحدید آیت نمبر 10 ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ پوری آیت کریمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے. تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، یعنی جو صحابہ اسلام کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوئے فتح مکہ سے پہلے، مکہ شریف فتح ہونے سے پہلے. اللہ فرماتا ہے وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. یعنی مکہ شریف فتح ہونے سے پہلے جن صحابہ نے اسلام کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، ان کے مرتبے زیادہ بڑے ہیں جو بعد میں ایمان لانے والے، مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہیں. تو بعد میں ایمان لانے والوں، جہاد کرنے والوں اور خرچ کرنے والوں کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو پہلے ایمان لانے والوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سب سے
پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو پہلے ایمان لائے مکہ شریف فتح ہونے سے پہلے ان کے رتبے زیادہ بڑے ہیں بنسبت ان کے جو بعد میں ایمان لے کر کے آئے. پھر بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ میں حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجامع لاحکام القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 5 مسئلوں کا ذکر کیا گیا ہے. 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا یعنی جنت کا. تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان میں شامل ہونے والے ہوں، اللہ نے سب سے درجات کے فرق کے ساتھ یعنی سب کے درجے الگ الگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. جنتی ہونے میں سب برابر ہیں، سب جنت میں جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے درجے الگ الگ ہیں. کسی کا درجہ، اور یقیناً کوئی بھی اہل سنت و جماعت کا، آج ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی یہ کہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے برابر ہیں؟ کبھی نہیں سنیں گے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تو ہمیں ایسا سکھایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر امیر معاویہ اور مولا علی کا تقابل کیا جائے نا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ تیز رفتار گھوڑا اگر 1000 سال بھی دوڑتا رہے تب بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہوتا ہے. تو کبھی کوئی نہیں سنے گا معاذ اللہ. اب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امیر معاویہ کا ذکر کرنے والے ان کو علی سے ملا دیتے ہیں. پاگل ہیں وہ سب، بیوقوف ہیں ایک نمبر کے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ 3 صحابہ کے بعد ان کے جیسا پورے صحابہ میں کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ مولا علی سے افضل ہیں یا مولا علی کے برابر ہیں، لیکن ہاں وہ صحابی ہیں تو ان کی شان تو ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ مولا علی کے برابر نہیں لیکن شان تو ہے نا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے برابر نہیں تو کیا مولا علی کی شان نہیں ہے؟ میرے آقا کے برابر کوئی نبی نہیں ہے تو کیا ان نبیوں کی شان نہیں ہے؟ لہٰذا یہ بالکل بیوقوفی والی بات ہے، پاگل پن والی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم امیر معاویہ کا ذکر کریں تو مولا علی کے برابر کر دیتے ہیں. ہرگز نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے. امیر معاویہ کی جو شان بیان کی جاتی ہے وہ ان کی اپنی شان بیان کی جاتی ہے صحابی ہونے کے اعتبار سے. تو تفسیر قرطبی کے اندر فرمایا کہ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. اور اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام مظہری نے تفسیر مظہری کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جو ہے یعنی سارے صحابہ کے ساتھ میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابی رسول ہیں، اور اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. النبراس جو عقائد کی کتاب ہے، اہل سنت و جماعت کے یہاں بڑی معتبر کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے. اس کے اندر النبراس کے اندر بیان کیا گیا ہے قد صرح علماء الحدیث بأن معاویہ رضی اللہ عنہ من کبار الصحابہ. علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں. یہ علماء نے تصریح کی ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، اور قرآن کی آیت کریمہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا. تو کیا اللہ نے سب کے ساتھ اس آیت میں بھلائی کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ؟ تو کیا امیر معاویہ کو الگ کر دیا گیا؟ کہیں یہ آیت میں ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى إِلَّا مُعَاوِيَةَ کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا مگر معاویہ؟ ایسا کہیں نہیں ہے. تو جہاں اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شامل ہیں، اس لیے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اب آئیے احادیث کی طرف دیکھتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ سے یہ روایت موجود ہے، کنز العمال کے اندر ہے
فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ مت کرو کہ تمہارے دل ان کے خلاف ہو جائیں، لہٰذا میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے نرم ہو جائیں۔ یعنی صحابہ کی برائی کرو گے تو دل سخت ہوں گے، اور آج ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں صحابہ کی برائی کرتے کرتے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی بھی برائی کرنے لگ گئے۔ دل سخت ہو جائے گا، اگر چاہتے ہو کہ دل نرم ہو تو میرے آقا فرماتے میرے صحابہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو وہ اس مقام کو یا وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو ثواب میرا ایک صحابی آدھی مٹھی یا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے پر ثواب پا سکتا ہے۔ وہ یہ اس کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف اور صرف چہرے مصطفیٰ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ جو کلمہ صحابہ نے پڑھا وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن صحابہ نے پڑھا وہی ہم بھی پڑھتے ہیں، جو صحابہ کا دین وہی ہمارا دین ہے، لیکن ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں ثواب وہ نہیں مل سکتا جو صحابہ ایک مٹھی جو خرچ کریں۔ کیوں؟ کیا قرآن کی وجہ سے؟ اگر قرآن کی وجہ سے ہے تو وہی قرآن تو انہوں نے بھی پڑھا تھا۔ کیا اسلام کی وجہ سے ہے؟ اسلام تو ان کا بھی وہی تھا جو آج ہمارا ہے۔ کیا کلمہ کی وجہ سے؟ کلمہ تو ان کا وہی تھا جو آج ہمارا ہے۔ ایک چیز ان کے پاس میں تھی جو ہمیں حاصل نہیں ہے، وہ ہے ایمان تو ان کے پاس میں تھا لیکن انہوں نے حضور کو دیکھ کر کے ایمان لایا، ہم بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ تو ان کا ایمان شہودی تھا، حضور کو دیکھ کر کے ایمان لانے والا تھا، چہرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ لہٰذا جب چہرے مصطفیٰ کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایمان لے کر کے آئے حضور کو دیکھ کر کے۔ تو اب تم سارے مل کر کے بھی امیر معاویہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہو۔ آج کا کوئی سید بھی امیر معاویہ کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر سوار ہوں اور اس جانور کے قدموں سے دھول اڑ کر کے اگر عبد القادر پہ لگ جائے تو یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تم جیسے دعویٰ کرو کہ ہم شہزادے ہیں علی کے، تو غوث اعظم سے بڑا شہزادہ کون ہے آج؟ لہٰذا یہ آج بہت غلط راستے اختیار کیے جا رہے ہیں میرے عزیزو، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اعتراض کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے آقا گویا جانتے تھے کہ میرے بعد میرے صحابہ پر اعتراض کیا جائے گا، اس لیے میرے آقا نے اپنے زمانے کے اندر فرما دیا ہرگز ہرگز میرے صحابہ کو اعتراض کا نشانہ نہ بنانا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کی مقدس شان کے اندر بکنے والا، بیہودہ باتیں کرنے والا، ان کی عظمت پر اعتراض کرنے والا، ان سے بغض رکھنے والا شخص لعنتی ہے، رافضی ہے اور جہنمی کتا ہے۔ وہ یہ پوری امت کا فیصلہ ہے۔ حضرت امام شعرانی الیواقیت والجواہر کے اندر فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ولی کی توہین کی، یعنی کوئی اگر اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے تو فرمایا اس کے دل میں زہر آلود تیر پیوست کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک تیر اس کے دل میں ایسا چبھتا ہے جس میں زہر ہوتا ہے، اور فرمایا وہ نہیں مرتا حتیٰ کہ اس کا عقیدہ فساد میں چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ولی کی برائی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے بدعقیدہ ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، اور فرمایا اس پر برے خاتمے کا خوف ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یہاں بات ولی کی ہو رہی ہے، سینکڑوں کروڑوں ولی مل کر کے بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ولی کی گستاخی کرنے والا بدعقیدہ ہو کر کے مرے گا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا میرا یقین ہے اگر اس نے توبہ نہ کی اور امیر معاویہ کی روح سے معافی نہ مانگی تو وہ بدعقیدہ ہو کر کے مرے گا۔ اس لیے جتنے بھی حضرات اس طرح کے خیال رکھتے ہیں وہ توبہ کریں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے معافی مانگیں۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی امیر معاویہ سے تو تم کو کل قیامت کے دن مولا علی بھی معاف نہیں کرنے والے ہیں۔
اور یہ یقین نہ آئے تو کسی پیپر میں لکھ کر کے میری اس بات کو وصیت کر دو کہ وہ پیپر تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں دفن کر دیا جائے ہو. اگر تم نے امیر معاویہ کی روح سے معافی نہ مانگی تو کل قیامت کے دن، اور یہ خود ہمارے سادات نے پاکستان کے اندر سید سعید احمد شاہ کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بھتیجے نے کوئی بات امیر معاویہ کی شان میں کہہ دی تو بعد میں جب اس پر بتایا گیا کہ آپ نے یہ بات اہل سنت کے خلاف کہی ہے تو اس سید زادے نے امیر معاویہ کی بارگاہ کے اندر رو رو کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، امیر مولا مجھے معاف کر دے، اور امیر معاویہ کی روح سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں آپ. یہ اس سید زادے کا بیان ہے. تو سید یہ ہوتے ہیں. لہذا آج تم پر لازم ہے کہ امیر معاویہ کی روح سے معافی مانگو. اگر تم نے ان کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالی سخت تم کو سزا دے گا. امام شہاب الدین خفاجی، کیونکہ آج میرا عنوان ہے امیر معاویہ کے گستاخوں کا انجام، کتنا سخت انجام ہے. امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا کے اندر نسیم الریاض، جو امام قاضی ایاز کی کتاب ہے شفا شریف، اور حضور کی بارگاہ میں یہ کتاب بڑی مقبول کتاب ہے، تو اس کی شرح جب امام شہاب الدین خفاجی نے لکھی تو اس کے اندر آپ نے فرمایا وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو امیر معاویہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. یہ ہمارے علماء کا پوری امت کا اجماع ہے. اور اسی چیز کو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 29 صفحہ 264 پر بیان فرمایا. اعلی حضرت بھی فرماتے ہیں جو امیر معاویہ پر تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. احکام شریعت کے اندر صفحہ 120 اور 121 پر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، بدتر خبیث تبرعی رافضی ہے. ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے. اور ایک سید صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے الدرۃ الحیدریہ علی کلب الحاویہ عدو معاویہ. سید نوید نعیم قادری چشتی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سید ہوا کرتے تھے. کیا بیان کیا سید صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں کوئی بھی کہیں کا تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی گدی نشین کا ہو، اگر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم گدی نشین ہونے کی حیثیت سے اسے آگاہ کرتے ہیں انسان بن جاؤ. گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا حقیقت میں جہنمی کتا ہے، ہم اس کو آگاہ کرتے ہیں کتے نہ بنو انسان بنو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید نوید نعیم قادری چشتی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ حضرات تھے. ربی ابن نافع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تاریخ مدینہ دمشق کے اندر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ، ان کے درمیان میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول کے درمیان پردہ ہیں. یہ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت ربی ابن نافع، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابہ کے درمیان پردہ ہیں. جو یہ پردہ چاک کرے گا یعنی پھاڑے گا وہ تمام صحابہ پر لان تان کی جرات کر سکے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں جن کا عقیدہ صدیق اکبر کے حوالے سے بگڑا ہے، پہلے ان کا عقیدہ امیر معاویہ کے حوالے سے بگڑا ہے، اور امیر معاویہ پر بگڑنے سے پہلے اس زمانے کے عظیم مجدد امام احمد رضا کے حوالے سے بگڑا ہے. سب سے پہلے آج جو ہے لوگ اعلیٰ حضرت کے خلاف جا رہے ہیں، پھر یہ دھیرے دھیرے امیر معاویہ، اور جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ چاک ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ بھونکنے لگتے ہیں صدیق اکبر پر بھی، اور وہ فدق کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے تو قرطاس کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا مسئلے پھر اٹھ جایا کرتے ہیں، اس طرح کے مسائل. تو کیا یہ سارے جو ہمارے پہلے بزرگان دین تھے کیا ان کو یہ حدیثیں نہیں ملی تھی؟ کل میں نے مولا علی کا فرمان بتایا کہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ سب ہمارے بھائی ہیں. اب وہ مولا علی جو رسول اللہ کے علم کے شہر کے دروازے، کیا انہوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی تھی جو آج تم نے پڑھ ڈالی ہے؟ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ہندوستان کے عظیم محدث، ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا. ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم کے اصحاب میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، اور فضیلت جلیلہ کے حامل اصحاب میں شامل ہیں. خبردار امیر معاویہ کے حق میں بدگمانی نہ کرنا. اب شاہ ولی اللہ کا محدث دہلوی کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں خبردار امیر معاویہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا.
اور سب و طعن میں پڑھ کر یعنی ان کے خلاف زبان نہ نکالنا، ورنہ تم حرام کام کرنے لگ جاؤ گے، حرام کام کرنے لگ جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے امیر معاویہ کو برا بھلا کہا تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے عظیم محدث، یہ ایسے عظیم محدث ہیں اہل سنت کے یہاں اعلیٰ حضرت وغیرہ جو محدث ہیں، اعلیٰ حضرت کی جو سند حدیث بیان ہوتی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے حدیث کی اجازت کس سے لی؟ اپنے مرشد سید آل رسول مارہروی سے، پھر سید آل رسول مارہروی کو اجازت وغیرہ انہی لوگوں سے حاصل ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اچھا دیوبندی جو اپنی سند حدیث بیان کرتے ہیں ان کا شجرہ بھی انہی تک کے جاتا ہے۔ یہ ایسے محدث ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کوئی بھی مکتب فکر ان کا انکار نہیں کرتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تو تم حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایک بہت بڑا دروازہ ہے حفاظت کا۔ اگر بندہ حفاظت چاہتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو تھامے رہے ہو، اور الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں جہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک دامن ہے، وہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پاک دامن ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ امیر معاویہ کے گستاخ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شیخ عبد الخالق صاحب تذکر آدمیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اکبر کے زمانے کے اندر تھے اور 1000ویں صدی کے مجدد ہیں، ان کی کتاب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا۔ مکتوبات امام ربانی کے اندر ایک سید زادے تھے، ان کو امیر معاویہ سے دلی دشمنی تھی، سید زادے تھے، دشمنی تھی امیر معاویہ سے۔ ایک دن وہ مجدد الفسانی کے مکتوبات کا مطالعہ کر رہے تھے تو امیر معاویہ کی تعریف کا مقام آ گیا، مجدد الفسانی کی کتاب میں امیر معاویہ کا ذکر آ گیا، تو بیزار ہو کر کے مجدد الفسانی کی کتاب کو اس سید زادے نے زمین پر پھینک دیا۔ ذکر معاویہ آیا تو پھینک دیا۔ رات جوئی خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ تشریف لائے ہیں اور اس کے دونوں کان پکڑ کر، یعنی مجدد الفسانی تشریف لائے اور اس سید زادے کے دونوں کان پکڑ کر کے غصے سے فرمایا، اے نادان، ہمارے کلام پر اعتراض کرتا ہے، میری بات پہ اعتراض کرتا ہے کہ میں نے امیر معاویہ کی شان لکھ دی، تجھے غصہ آ گیا؟ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں تجھے حضرت علی کی خدمت میں لے کر کے چلتا ہوں۔ مجدد الفسانی نے اس سید زادے کے کان پکڑے اور اس کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر کے گئے، بارگاہ مولا علی میں کھڑا کر کے عرض کیا، اے میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آدمی امیر معاویہ کی تعریف کے بارے میں مجھ پر اعتراض کرتا ہے کہ میں نے امیر معاویہ کی تعریف کیوں کی، اپنی کتاب میں امیر معاویہ کا ذکر کیوں کیا، اور میری کتاب کو زمین پر پھینکتا ہے۔ جب مجدد الفسانی نے مولا علی کی بارگاہ میں اس سید زادے کی شکایت کی تو جناب مرتضیٰ مشکل کشا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا میرا شہزادہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز ہرگز پیغمبر اعظم کے صحابہ سے دشمنی نہ رکھنا۔ مولا علی خود فرماتے پیغمبر اعظم کے صحابہ سے دشمنی نہ رکھنا۔ تمہیں رسول اللہ کے صحابہ پر اعتراض کرنے یا شیخ مجدد الفسانی کی بات سے روح گردانی کی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ مجدد الفسانی کی بات حق ہے۔ جب اس سید نے یہ بات سنی تو وہ دلائل تلاش کرنے لگا۔ دوبارہ حضرت علی نے شیخ احمد مجدد الفسانی کو فرمایا، اس جاہل کا دل نور نصیحت سے منور نہیں ہوا ہے، میری بات سے ابھی اس کا دل منور نہیں ہوا، ایک زبردست مکہ اس کے منہ پہ مارو۔ حضرت علی نے فرمایا مجدد الفسانی سے، ابھی اس جاہل کا دل جو ہے بھرا نہیں ہے نور سے، ایک زبردست مکہ اس کے دل پر مارو۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے جیسے مولا علی کا حکم ہوا، اب مولا علی کا حکم کیسے ٹالا جا سکتا، فرماتے میں نے ایک مکہ دیا اس کو، اور مکہ لگتے ہی وہ سید زادہ اپنے گندے عقیدوں سے توبہ کرنے لگ گیا۔ فرماتے توبہ کرنے، اس کا دل صاف ہو گیا۔ کہتے ہیں جب وہ بیدار ہوا نا تو اپنے منہ پر مکہ لگنے کی سوجن پا رہا تھا۔ ہوتا خواب میں تو خواب ہی ہوتا ہے، فرماتے نہیں یہ مکہ بالکل صحیح لگاتا ہے کہ جب وہ بیدار ہوا نا تو اس کا منہ سوجا ہوا تھا۔ یہ مجدد الفسانی کے زمانے کی بات ہے، اس وقت مجدد الفسانی حیات میں تھے۔ وہ شخص جب اٹھا نا منہ پہ سوجن پایا، حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں گیا، ان کا مرید بھی ہوا اور ان کی بارگاہ میں وہ حاضر رہنے لگ گیا ہو۔ تو یہ حال ہوتا ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہوتے ہیں۔
شرح اعتقادی اہل سنہ کے اندر امام لالکائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے. ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں میں نے عمر ابن عبد العزیز کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی انسان کو کوڑا مارا ہو، سوائے ایک شخص کے آپ نے کسی کو نہیں کوڑا مارا. اور عمر ابن عبد العزیز جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، انہوں نے کس کو کوڑا مارا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی تو عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 کوڑے مارے تھے. پوری زندگی آپ نے کسی کو کوڑا نہیں مارا. ہاں کوئی غلطی ہوتی تو آپ خادموں کو حکم دیتے، لیکن آپ نے کسی کو کوڑا نہیں مارا. گویا یہ کام کتنا اہم تھا اور کتنا ضروری تھا کہ آپ نے کسی کو حکم نہ دیا یہ کام کرنے کے لیے. جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے تو صحابہ کی گستاخی اسلام کے اندر معافی کے قابل ہی نہیں ہے. حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کو 80 کوڑے مارے. اسی طریقے سے تاریخ اسلام، امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ اسلام، امام ذہبی تاریخ اسلام کے اندر فرماتے ہیں ابو الفتوح عز الدین، یہ کون ہیں؟ یہ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہم کی اولاد میں سے تھے، بعد میں حسنی سید تھے. فرماتے انہوں نے ایک رافضی کو، اب یہ جو ابو الفتوح عز الدین تھے یہ امام حسن کے بیٹوں میں سے تھے، انہوں نے ایک رافضی جس کا نام تھا نجیب یحییٰ بن احمد، اس کو صحابہ کرام کو گالیاں دینے کی وجہ سے، یہ کہ یہ رافضی نجیب جو تھا یہ صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، تو ایک شخص جن کا نام تھا ابو الفتوح عز الدین مولا حسن کے بیٹوں میں سے تھے، انہوں نے اس رافضی کو گالیاں دینے کی وجہ سے گدھے پر بٹھا کر کے پورے حلب شہر کا چکر لگوایا تھا. میں کہتا کہ حسن کا بیٹا تمہیں تو گدھے پہ بٹھلوایا ہے، تو کل مولا علی تم کو کیا گھوڑے پر بٹھلوا کر کے جنت میں داخل کروائیں گے؟ حسن کا بیٹا صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو گدھے پر بٹھلوا کر کے پورے شہر کے اندر گھمواتا ہے. ہم نے کہا آج بھی اگر اسلامی حکومت ہوتی نا تو کوئی نہ کوئی سچا حسنی کھڑا ہوتا اور تم جیسے مردودوں کو کالا منہ کر کے گدھے پہ بٹھلوا کر کے پورے بہرام کے اندر اور پورے باندرا میں گھماتا. تمہارا حال بھی یہی ہوتا. اس لیے کہ صحابہ کی گستاخی کوئی معمولی گستاخی ہے، معمولی سمجھتے ہو یار. تمہارے دوست کی کوئی برائی کرے تو منہ تمہارا لال پیلا ہو جاتا ہے. تمہارا دوست اتنا اہم ہو گیا تو رسول اللہ کے دوست، رسول اللہ کے یار، میرے آقا کے صحابی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمہارا دوست پھٹیچر، تمہارا دوست کسی قابل نہیں، کسی لائق نہیں. جو اچھے دوست ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، تمہارے برے دوست کی پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے کیا کیا پیتا ہے، اس دوست کی اگر کوئی برائی کرے تو تم جو ہے غصے میں آ جاؤ. تو پھر وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے. مستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا اور میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے، لہٰذا جو میرے صحابہ کے خلاف باتیں کرے، میرے صحابہ کو تکلیف دے، میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا. تو اگر تم اپنے دوستوں کی حفاظت کر سکتے ہو تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے دوستوں کی حفاظت کی ہے. ایک آخری روایت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر. اب میں وہ عربی عبارت نہیں پڑھوں گا وقت کی قلت کے پیش نظر، میں عربی عبارت چھوڑتے ہوئے میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں محبت کا درس دیا گیا ہے اور یہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے. اس روایت کو تاریخ مدینہ دمشق کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، امام ابن عساکر نے بیان کیا، اور اس روایت کو البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی الشوارب یہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ ابدال میں سے ہیں، ولیوں میں ایک قسم ہے ابدال کی، یہ ابدال میں سے ہیں محمد بن ابی الشوارب.
یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے وہاں پر. یہ خواب میں انہوں نے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ چاروں لوگ تھے، چاروں خلفاء، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے پاس میں تھے، کہ اچانک ایک شخص آ گیا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری عیب گیری کرتا ہے، یعنی ہمارا عیب بیان کرتا ہے، ہماری گستاخی کرتا ہے. حضرت عمر نے اس کے حوالے سے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری گستاخی کرتا ہے. تو میرے آقا نے اسے ڈانٹا کہ تو عمر کی گستاخی کرتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی گستاخی نہیں کرتا ہوں، میں تو امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں، اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المستند المعتمد کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اگر کوئی بھونکے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ گویا ابو بکر و عمر کی گستاخی کر رہا ہے. وہ تو امیر معاویہ کی گستاخی کرنا یہ صرف امیر معاویہ کی گستاخی نہیں ہے، یہ ابو بکر و عمر کی گستاخی ہے. یہ اعلی حضرت نے اپنے سے نہیں لکھا تھا، بلکہ یہ روایت گویا کہ سامنے تھی اعلی حضرت کے. جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ میری برائی کرتا ہے، تو میرے آقا نے اس کو ڈانٹا کہ عمر کی برائی کرتا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں عمر کی برائی نہیں کرتا، میں تو امیر معاویہ کی برائی کرتا ہوں. تو اب کیا میرے آقا علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے امیر معاویہ کی برائی کرتا ہے تو تجھے چھٹی ہے، کہ امیر معاویہ کا وہ مقام نہیں جو عمر کا ہے تو تجھے چھٹی دی جاتی ہے؟ جب اس نے کہا میں امیر معاویہ کی برائی کرتا ہوں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جا، کیا امیر معاویہ میرا صحابی نہیں ہے؟ کیا سمجھتا ہے کہ امیر معاویہ کی تو برائی کرے گا تو بچ جائے گا؟ اگر عمر میرا صحابی ہے تو امیر معاویہ بھی میرا صحابی ہے. میرے آقا نے فرمایا تو ہلاک ہو جا، کیا یہ میرا صحابی نہیں ہے؟ میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا ہلاک ہو جا، کیا یہ میرا صحابی نہیں ہے؟ ہلاک ہو جا، کیا یہ میرا صحابی نہیں ہے؟ 3 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیزہ لیا، نیزہ، اور لینے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا اے میرے صحابی معاویہ اس بدبخت کے سینے میں نیزہ مارو جو تمہاری گستاخی کرتا ہے. اور نیزہ مارنے کا حکم کس نے دیا؟ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا امیر معاویہ کو، کہا نیزہ مارو. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے نیزہ مارا. حضرت محمد بن ابی شوارب نے اس کو بیان کیا نا، فرماتے میں یہ سارا خواب دیکھ رہا تھا اور جس بندے کے بارے میں یہ سارا مسئلہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا میں اس بندے کو جانتا تھا جو امیر معاویہ کی گستاخی کرتا تھا. کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے اس کو نیزہ مارا. تو محمد بن ابی شوارب کہتے ہیں میں بیدار ہو کر کے صبح سویرے اپنے گھر کی طرف میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رات کو اس شخص کو حلق کا درد ہوا، یعنی اس شخص کو رات میں وہ بندہ سو رہا تھا جو امیر معاویہ کی گستاخی کرتا تھا، اس کے گلے میں درد ہوا اور وہ مر گیا. اور وہ کون تھا؟ راشد کندی تھا. وہ راشد کندی تھا جو امیر معاویہ کی گستاخی کرتا تھا. اس سے انجام کا پتہ لگا لو کہ امیر معاویہ کے گستاخ کا انجام کیا ہوگا. اور امیر معاویہ کی گستاخی کرنے والے کو عمر نے کیا کہا؟ یہ میری گستاخی کرتا ہے. تو تم بچ نہیں جاؤ گے. تم یہ کہو کہ ہاں میں تو ابو بکر عمر کو سب سے بہتر مانتا ہوں. لاکھ تم بہتر مانو ابو بکر عمر کو، اگر تم نے امیر معاویہ کی گستاخی کی تو میرے آقا عمر فاروق بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری گستاخی کرتا ہے. گویا سیدنا عمر فاروق نے خود امیر معاویہ کی گستاخی کو اپنی طرف منسوب کیا. اس لیے کسی ایک صحابی کو بھی برا کہنا، جیسے انبیاء کرام کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ بات بھی لکھی ہے، جیسے انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی اگر تم نے برا کہا تو کافر ہو جاؤ گے. چاہے آپ حضور کو نبیوں میں سب سے افضل مانتے رہیے، لیکن اگر تم نے کسی ایک نبی کی شان میں بھی گستاخی کی تو کافر ہو جاؤ گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی مرتبہ، یہی مقام صحابہ میں بھی ہے. تم چاہے ابو بکر کو سارے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل مانو، لیکن اگر امیر معاویہ کی شان میں یا کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کی تو تمہیں گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، تمہارا ایمان خطرے کے اندر ہے.
لہٰذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی سے توبہ کرو، اور آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا ایسے گستاخوں سے یاری دوستی بند کرو۔ اگر نہ بند کی تو جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن امیر معاویہ کے ہی آقا قبر میں آنے والے ہیں، کوئی اور نہیں آنے والا ہے قبر میں بچانے کے لیے۔ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی عزت پہ پہرا نہ دیا تو یاد رکھ لینا ان کے ساتھی بہت اہم ہیں، ان کے ساتھی بڑے اعلیٰ ہیں، تمہارے ساتھیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عزت کی حفاظت کی، سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سید نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں، ان کے زمانے کے اندر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی گئی تو آپ نے کتاب لکھی امیر معاویہ ایک نظر میں، مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی جن کی کتاب ہے، ایک کتاب لکھی، کیا نام تھا؟ امیر معاویہ ایک نظر میں۔ اس میں امیر معاویہ کی شان بیان کی۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا خواب میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور فرمایا اے احمد یار خان نعیمی تو نے میرے صحابی کی عزت بچائی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تیری عزت بچائے گا۔ لہٰذا مرنے کے بعد جو نا قبر میں امیر معاویہ کے ہی آقا قبر میں تشریف لانے والے ہیں، آج ان کی عزت پہ پہرا دے دو تاکہ قبر میں بھی حضور کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، ورنہ سوائے ہاتھ ملنے کے اور افسوس کرنے کے کچھ پلے نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فتنوں کے دور میں ہمارے ہاتھ میں جس ذات کا دامن رکھا ہے اس کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں اسی طرح اعلیٰ حضرت کا دامن سلامت رہے۔ اعلیٰ حضرت کو آپ بس مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمٰن نے ہمیشہ کہا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا صدقہ عطا فرمائے، تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا صدقہ عطا فرمائے۔ 22 رجب کو کونڈہ کی نیاز کی جاتی ہے، آپ کیجئے، کوئی سنی 22 رجب کو کونڈے کی نیاز سے منع نہیں کرتا ہے، الحمدللہ۔ اور جو یہ کہے نا کہ شیعہ امیر معاویہ کے جانے کی خوشی میں کرتے ہیں تو آپ شیعوں کا رد کیجئے، جب کونڈے کی نیاز کیجئے تو جہاں امام جعفر صادق کا نام لو ساتھ ساتھ امیر معاویہ کا بھی نام لے لو، شیعوں کا رد ہو گیا۔ فاتحہ کرنا، احصال ثواب کرنا اہل سنت کے یہاں ہمیشہ جائز ہے، ہر دن جائز ہے، ہر رات جائز ہے، ہر دن میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا 22 رجب کو بھی کونڈے کی نیاز خوب کیجئے، خوب کیجئے، جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن ساتھ ساتھ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لے لو۔ بس یہی کافی ہے رافضیوں کے لیے اور رافضی مولائیوں کے لیے، بس یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے اور اسی مسلک پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔